پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے. کا اندیشہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگوں, کچھ دوستوں نے کل کہا ہم سے کہ آپ لوگوں نے ان کو فضیلت دی, تو ہم صاف وضاحت سے کہتے ہیں کہ نہ کسی ایوان میں, نہ کسی سڑک پہ, نہ کسی ادارے میں, نہ کسی جمہوری لینڈسکیپ پہ پیپلز پارٹی نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ اب ان کی ذات جمہوریت سے الگ ہو چکی ہے. یہ جمہوریت کو نہیں بچا رہے, یہ اپنی ذات کو بچا رہے ہیں. جب تک یہ جمہوریت کو بچاتے تھے یا اس سسٹم میں تھے, انہوں نے پارلیمان کو جب تک اتنا بے توقیر کر دیا ہے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ اب کرنا کیا چاہتے ہیں. ملک کو انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. کبھی جی ٹی روڈ پر مظاہرہ کرتے ہیں, کبھی آ کے کہتے ہیں ہاں جی دیکھیے بڑی بات ہے ہم عدالت کے سامنے پیش ہو گئے. تو جو زرداری صاحب نے 12 سال جیل کاٹی ہے بغیر کنوکشن کے, وہ کسی پہ احسان تو ہم نے نہیں کیا. ہم عدالتوں کا سامنے بالکل احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں. جیسے بخاری صاحب نے کہا, آخری بات میں یہ کہوں گی کیونکہ انہوں نے اور بات کر رہی ہے کہ جو اس وقت ملک میں حالات ہیں, وہ خارجہ وزیر 4 سال نہیں لگا, اب آپ کی فائنینشیل کرائسس, بیلنس آف پیمنٹس کرائسس, ہم چیختے چلے جا رہے ہیں, کوئی سنبھالنے نہیں ہے. اس وقت فوکس اپنی ذات پر ہے, ملک میں چاہے جو انتشار ہو. اور میں اب مانوی والا صاحب اور بابر صاحب سے کہوں گی جی بات کریں تھوڑی سی اس بات پر. جی میں تو بڑے افسوس سے کہوں گا کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلا فائنانس منسٹر ہے جس کے وارنٹ ایشو ہوئے. دوسرا, ہم نے سینٹ فائنانس کمیٹی میں ریکمنڈیشن بھیجی اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ اپنے عہدے سے ہٹ جائیں, کیونکہ آپ کی بدنامی ہو رہی ہے, ملک کی بدنامی ہو رہی ہے, فائنانس منسٹری کی بدنامی ہو رہی ہے. مگر اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. رومر سنی کہ جی اسحاق صاحب نے اپنا ریزگنیشن بھیج دیا. اور اس وقت پاکستان بدترین فائنینشیل کنڈیشن میں ہے. ریکارڈ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, ریکارڈ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, ریکارڈ ہماری بوروئنگ ہو چکی ہے. اور فائنینس منسٹری کا یہ حال ہے کہ وہاں کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ان حالات میں اگر آپ ملک کو فردر ایک اکنامک کرائسس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی آپ اس ملک کو دھکیل رہے ہیں کہ یہ ایک فائنینشیل مشکل میں آ جائے اور جو بھی آئے کل وہ اس ملک کو نہ سنبھال سکے. تو اس چیز کی تو کوئی اجازت نہیں دے گا اور کوئی اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گا. اور ہم نے ان کو یہی ریکویسٹ کی کہ ڈار صاحب آپ ہٹ جائیں, اپنی آپ کو بدنامی سے بچائیں. اور آج جیسے ابھی شہری رحمان نے بتایا کہ جی ان کے اوپر جرم بھی ہو گیا ہے, فرد جرم بھی ہو گیا ہے کورٹ کے اندر. تو اب کیا رہ گیا ہے, آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اور کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس ملک کو ایوری ڈے میں کہوں گا کہ آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں. اور ہر جگہ سے دنیا کا ہر ملک یہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ جی یہ آپ کا کیا فائنینس منسٹر ہے جس کے خلاف وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں اور وہ پھر بھی اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتا اور پھر بھی کنٹینیو کر رہا ہے اسی پوزیشن میں. تو میں ان سے اس پریس کانفرنس کے تھرو بھی ریکویسٹ کروں گا اگین, کیونکہ وہ ہمارے کولیگ بھی ہیں, ہمارے ساتھ سینٹ میں بھی ہیں, اور میں فیل کرتا ہوں کہ ان کو ان دی انٹرسٹ آف دس کنٹری اس عہدے سے ہٹ جانا چاہیے اور کسی کو اور ڈیزگنیٹ کر دینا چاہیے ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان, اور پاکستان کو بھی اس ذلت سے بچانا چاہیے. تھینک یو جی. آپ کوئی سوالات ہوں تو آپ بتائیں. جی میں شہر رحمان صاحب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنی تنقید آپ نے میاں صاحب پر کی کہ وہ جمہوریت کو بھی دیریت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی نااہلی کو روکنے کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں رول پلے, کیونکہ سینٹ نے تو اس کو اوپن کیا, لیکن قومی اسمبلی میں جو رول پلے ہوا وہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایز اے آپ کی پارٹی پالیسی کی وہ مجرمانہ عمل تھا تو مکمل خاموش رہے, انہوں نے ایک لفظ تک اس پر نہیں کہا اور یہ ساری صورتحال سینٹ میں جا کے ڈسکس. جی شکریہ. مشکل تو ہمیں ڈالا گیا. دیکھیے سینٹ میں جب پہنچا ہے, میں ضرور یہ کہوں گی کہ اس وقت کسی اپوزیشن پارٹی نے, کسی نے تنظیم نے, چاہے پی ٹی آئی ہو اور پیپلز پارٹی ہو,
وہ بل ہمارے پاس جب آیا ہے انہوں نے نہیں شاید دیکھا، کیونکہ 8 اس میں لاز جو ہیں وہ ریپیل ہوئے ہیں نا، 8 تو اس میں زیادہ تر فوکس رہا سب کا روپا پہ۔ اب ہم نے پولیٹیکل چودھری صاحب کے دفتر میں یہ ڈسکور ہوا، چودھری صاحب اور ہم لوگ پڑھتے چلے جا رہے تھے کہ بھئی کہیں ہم نے، کیونکہ ذمہ داری ہم پر آئے گی اینڈ آخر ہاؤس ہم ہیں، تو آخر مرحلے پر جب ایسا ہوا ہے تو پولیٹیکل آرڈر جو ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور ہم سب نے اس میں پورا اپنا کردار ادا کیا۔ اب ہمارے پارٹنرز آخری وقت پہ ادھر ادھر دیکھنے لگیں تو آپ بتائیں اس میں پیپلز پارٹی کا تو کوئی کردار نہیں ہے۔ ہم نے تو مستقل سپورٹ کیا اور ہم نے صاف کہا کہ کوئی ایسا بل پاس نہیں ہو سکتا جو تقویت دے اس وقت کسی کی ذات کو۔ رزاق صاحب جو آپ نے اس پہ میں بات ایک ایڈ کر دوں آپ کو، میں آپ کو بتاؤں کہ قومی اسمبلی میں اگر فرض کیا اوور سائٹ ہو گئی تو یہ پی 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 ہی تھی جنہوں نے اس کو پکڑا اور پھر اس پہ میں ایک بات ایڈ کر دوں آپ کو، پوائنٹ ہے یہ اس الیکشن لاس پہ پچھلے 1.5 سال سے یہ پروسیس چل رہا تھا، اور اس وقت یہ پروویژنز ڈسکس نہیں کی گئی، اور جیسے یہ آپ اس بل کو اگر دیکھیں تو کچھ 6-7 لا رپیل ہو رہے ہیں، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس جاری ہے، اور شہری رحمان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے آمریت کوڑے جیلیں برداشت کی ہیں۔